السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اجرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم رسول معظم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، کوئی شبہ نہیں برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے۔ اچھا رویہ اور برا رویہ جس طرح دنیا میں دیکھنے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، اس طرح عواقب اور نتائج، انجام اور بدلے کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، اس کے حقوق بندوں پر ہیں، اور وہ بھی بندوں سے اچھے عمل کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ہاں بھی اچھے اعمال ہی، یعنی جو رویہ اللہ کی عبادت میں ہو، بہت عمدہ ہو، اللہ رب العزت بھی اسے ہی پسند کرتے ہیں۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔
اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی حسن ہو، اللہ کے ہاں قبول پاتے ہیں، اور بندوں کے بھی اعمال جو بندوں کے ذریعے بندوں مخلوقات کے درمیان ہیں، اگر ان کے اندر بھی حسن ہو تو تب ہی وہ معاشرہ بھی اچھائی والا معاشرہ کہلاتا ہے، اور بندے کو بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اچھے برے اخلاق کا معیار ایک تو ظاہری عمل ہوتا ہے، ایک اس عمل کے پیچھے انسان کے عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو رویہ اس نے پیش کیا ہے، اس رویہ پیش کرنے کا سبب کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں اخلاص، یا اسے کہتے ہیں اساس، نیت، بنیاد۔ اللہ کی عبادت ہو تب بھی بندے سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی نیت خالص اور پاک کر کے عبادت کرے، ایک اللہ کے لیے کرے، تب قبول ہے۔ اگر ایسا نہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بندوں کے ساتھ بھی رویے اختیار کرتے ہوئے، اخلاق کا اظہار کرتے ہوئے، اگر اس کی بنیاد اخلاص ہے تو پھر تو وہ رویہ اور وہ طریقہ یقیناً حسن خلق کی علامت ہوگا۔ اگر اسی کام کے پیچھے جو عمل کر رہا ہے، جو رویہ پیش کر رہا ہے، اگر اخلاص نہیں تو وہ بھی بدترین بدخلقی میں آتا ہے۔ اچھے اخلاق پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھے اخلاق کا معیار یہی اخلاص ہے۔ اگر کوئی اپنے بھائی کو ملتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، اخلاق اپنے مفاد کی خاطر، اس سے لین دین رکھتا ہے اپنے مفاد کی خاطر، تو خود غرض کہلاتا ہے، حسن اخلاق نہیں۔ اپنا پیسہ کسی کام میں خرچ کرتا ہے اور اس میں اخلاص نہیں رکھتا، تانا دیتا ہے، دوسرے کی تحقیر کرتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے جنت حرام ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا المنان بما آتا، دے کر احسان جتانے والا ایسا بد نصیب ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کی ہے، حالانکہ پیسہ خرچ کیا ہے۔ رویہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اسے اذیت دی، دکھ دیا، اپنے مفاد کو سامنے رکھا، تو یہ حسن خلق نہیں، یہ عمل اچھا نہیں، یہ نیک اور صالح عمل نہیں۔ ایک بات، آپ اپنے بھائی کے عیب کو اگر خیر خواہی کی بنیاد پر اخلاص کے ساتھ اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، المؤمن مرآۃ المؤمن، بہت عمدہ اخلاق ہے، مومن مومن کا شیشہ اور آئینہ ہے، لیکن اگر یہی بات ایسے اخلاص سے بری ہے تو یہی بات اس سے کہنی کہ آپ کا یہ رویہ ایسا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پھر یہ تان تشنی کرنے والا ہے، اور یہ تان تشنی یہ اس کو گندے اخلاق میں لے جاتا ہے، اچھا اخلاق نہیں رہ جاتا۔ تو ہمارے جو رویے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے جو میل جول ہیں، ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں، ہمارے جو لین دین ہیں، ان کے پیچھے بھی اگر اخلاص ہوگا تو تب ہی بندہ حسن اخلاق کا مالک کہلا سکتا ہے۔ اگر یہ سارے کام کرتا ہے، اچھے رویے کرتا ہے، اچھا بولتا ہے، لیکن صرف اپنے مفاد کی خاطر، اپنی غرض کی خاطر، اپنے لیے کہ مجھے ایسے یہ فائدہ ہو جائے، تو یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ یہ بسا اوقات گندی صفت بن جاتا ہے۔ اس لیے
اس کے لیے معیار کیا ہے؟ معیار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بہت ہی کمال الفاظ میں فرمایا اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لا یؤمن احدکم، کوئی اس وقت تک مومن کہلا نہیں سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میری غیبت نہ کریں، لوگ میری چغلی نہ کریں، لوگ مجھے تانا نہ دیں، لوگ مجھے حقارت سے نہ دیکھیں، تو پھر آپ بھی دوسروں کے لیے ایسا ہی رویہ رکھیں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی چغلی نہ کریں، ان کو حقیر نہ جانیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، ان کو تانا تشنی نہ دیں، تو ٹھیک ہے، اب واقعی یہ حسن اخلاق ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اپنے لیے معیار اور دوسروں کے لیے معیار اور، اپنے لیے پیمانہ اور دوسرے کے لیے پیمانہ اور، اسے دو رخا پن کہا گیا ہے، دوگلا پن کہا گیا ہے۔ یہ دوگلی پالیسی آج کل ہمارے اندر سب میں آ گئی۔ ہمارا کسی سے تعلق ہے تو اخلاص کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، لین دین اخلاص کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ شاید یہ مصافحے کرنے اور سلام کہنا بھی ہماری ایک رسم رہ گئی، یہ بھی ایک رسم رہ گئی، وگرنہ جس کو کہہ دیا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ نے اس کی ذات کو سلامتی کی دعا دی، اس کی عزت کے لیے سلامتی کی دعا دی، اس کے مال کے لیے سلامتی کی دعا دی، پھر آپ کو کیسے گوارا ہے کہ آپ اس کی خیانت کریں، آپ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، آپ ان کو حقیر کرنا چاہیں، آپ اس کو ذلیل کرنا چاہیں، آپ اس کے اوپر تان کرنا چاہیں؟ یا تو السلام علیکم سے ہی نہیں کہا، یا آپ کو السلام علیکم کا معنی نہیں آتا۔ ہاتھ ملایا ہے، اور یہ ہاتھ ملانا بیعت کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، عہد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ کسی سے معاہدہ کیا جاتا تھا تو ہاتھ پر ہاتھ ملا کے معاہدہ کیا جاتا تھا۔ میں نے جب السلام علیکم کہہ کے ہاتھ ملایا تو گویا کہ میں نے اس سے معاہدہ کیا، میں آپ کا نقصان نہیں کروں گا، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں آپ کو ذلیل نہیں کروں گا، آپ کی عزت مجھ سے محفوظ ہے۔ پھر کس طرح دوسرا رویہ آ گیا؟ پھر کیوں دوسرا رخ اختیار کر لیا؟ یہ دو رخی ہمارے رویوں کے اندر جب یہ ہو تو اس کا نام منافقت ہے۔ اور اگر یہی عمل جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اگر ہمارے پاکیزہ اور خالص ہو جائیں تو یہ حسن اخلاق ہے۔ تو معلوم ہوا ہمارے رویوں کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ مشہور ہے نا، ضرورت پڑنے پر تو گدھے کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں۔ یہ عزت نہیں، یہ اکرام نہیں، یہ احترام نہیں۔ اور ضرورت پڑی تھی ابلیس نے بھی سچ بول دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا انہ لکذوب ولکن صدق، ہے جھوٹا مگر آج سچ بول گیا جان چھڑانے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات پہرا دیتے ہوئے پکڑ لیا ابلیس کو۔ اللہ نے مومن کو کتنی طاقت دی ہے، ایمان خالص ہو تو۔ شیطان کو پکڑ لیا، منتیں سماعتیں کرنے لگا، کہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، اگر آپ اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے نا، کوئی چیز آپ کے نقصان کرنے کے لیے قریب نہیں آئے گی۔ یہ خیر ملی،
یہ ایک اچھی بات بہی، ابو ہریرہ کے دل نرم ہوا، چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ رات میں اس طرح پہرا دے رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے مال اٹھایا، میں نے پکڑ لیا، اس نے یہ بات بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، آنے والا شیطان تھا، لیکن تجھے جو بات بتا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اِنَّهُ لَكَذُوبٌ وَلَكِنْ صَدَقَ، ہے جھوٹا لیکن آج سچی بات کر گیا ہے۔ یہ تو کوئی اس کی سچائی نہیں ہے، یہ تو اس کا کوئی اللہ سے خوف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شیطان جب بندے سے گناہ کرا لیتا ہے، سورہ حشر کے اندر موجود ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کر کے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اسی لیے جہنم میں گیا، اس کا ڈر اس کو رب کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ ہمارے رویوں کے پیچھے اگر کسی کی عزت ہو تو واقعتاً ہی اخلاص سے ہو، کسی کا احترام ہو اخلاص سے ہو، کسی سے بول چال ہو خیر خواہی کی بنیاد پر ہو، اور اتنا خالص جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دے دیا کہ اس کے لیے جو تم پسند وہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ معیار اعلیٰ اخلاق کا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہی اخلاق مطلوب ہے میرے بھائیوں، یہی اخلاق ہے جس کی تکمیل کے لیے، جس کی تتمیم کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مبعوث فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کروں، بندوں کے رویے سے ہی کر دوں، ان کے رویے مخلص ہو جائیں، ان کے رویے پاکیزہ ہو جائیں، مجھے رب نے بنایا ہی اسی لیے ہے۔ یہی وہ اخلاق عالیہ تھا جس کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں اس نے اخلاق کی تعلیم عطا فرما۔ یہ بات جتنی خالص ہوگی، آدمی اپنے رویوں کو جتنا خالص کر لے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ صحیح مسلم میں بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں میں اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کر، مال و دولت سب کچھ چھوڑا، ہجرت کر کے مدینے میں آ گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت کرتا تھا، ان کے گھر سے کھانا مل جاتا تھا، سفر میں بھی ان کی خدمت کے لیے میں ہوتا، وہ مجھے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے اچھی طرح کھانا کھلا دیتے تھے۔ میرے پاس کوئی اپنا ذاتی سامان نہیں تھا۔ حدیبیہ کا موقع آیا، میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حدیبیہ میں شریک ہوا، صلح حدیبیہ کے وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا لوگوں آؤ میری بیعت کرو، تو میں سب سے آگے پہلے لوگوں میں نے بیعت کر لی۔ بیعت اس بات پر کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو قصاص لے کے جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، دوڑیں گے نہیں۔ حضرت ابو سلمہ بن اکوع تو یہاں تک کہتے ہیں ہم نے موت پر بیعت کی تھی، مر جائیں گے نہیں۔ کہنے لگے جب آدھے لوگوں نے بیعت کر لی نا تو آپ نے فرمایا الا تبایعوا یا سلمہ، سلمہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ قد بایعتک فی اول الناس، میں تو سب سے پہلے لوگوں میں نے بیعت کی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَيْضًا، آؤ دوبارہ پھر بیعت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت رضوان، بڑی شان والی بیعت رضوان کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ نے دیکھا مجھے عذلاً کہ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی سامان نہیں، کوئی دفاع کے لیے نہیں۔
فآتی آتانی حجفتن او درکہ، آپ نے مجھے ایک ڈھال دی، کیونکہ لڑائی پر بیعت ہو رہی تھی، لڑائی کا موقع تھا۔ سلمہ یہ لڑائی کے لیے اگر لڑائی کی نوبت آئی تو یہ ڈھال لے لیجیے۔ میں نے وہ لے لی۔ اب میں لے کے چلا گیا، میں نے دیکھا میرا چچا عامر وہ بھی اسی طرح میری طرح ہی تھا، اس کے پاس بھی کوئی سامان نہیں تھا، کوئی دفاعی سامان، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ میں نے اپنی ڈھال اپنے چچے عامر کو دے دی۔ حضرت عامر شہدائے خیبر کے شہداء میں شہید ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو دے دی، آ گیا میں، اور بیعت ہو رہی تھی، بیعت ہوتی گئی، 1400 آدمی تھے، بیعت کی انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یا سلمہ الا تبایعونی، اور سلمہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ قد بایعتک فی اول الناس وفی اوسط الناس، میں نے شروع میں بھی بیعت کی ہے، درمیان میں پھر بیعت کی ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اب دوبارہ پھر بیعت کرو۔ میں پھر حاضر ہو گیا، پیش ہو گیا، میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی۔ آپ نے فرمایا اَيْنَ حَجَفَتُكَ وَدِرَعْتُكَ الَّتِي آتَيْتُكَ، میں نے وہ تجھے ڈھال دی تھی وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا عامر اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھی، تو میں نے یہ اسے دے دی کہ آپ لے لے۔ آپ مسکرانے لگے، فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرانے لگے، ہنسے۔ فرمایا تیری مثال تو اس طرح ہے جس طرح ضرب المثل دی جاتی ہے کہ کسی نے کہا تھا اللہم ابغنی حبیبا ہوا احب الی من نفسی، اللہ مجھے ایسا دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ اللہ مجھے ایسا حبیب، ایسا محبت کرنے والا مجھے نصیب کر کہ اس سے میری محبت اس کی جان سے بھی زیادہ ہو، میں اپنی جان سے بھی زیادہ اس سے محبت کروں۔ ابغنی حبیباً، تیری مثال تو اس طرح کے آدمی کی ہے کہ تو نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، اپنے چچے کو دے دی، تیرے دل میں چچے کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ یہ تھا وہ اخلاص، یہ تھی وہ محبت، اور یہ تھا وہ ایثار، جس ایثار کی وجہ سے ان کے دل ایسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا اور ان کے دل کو شیشے کی طرح میں نے صاف اور پاک پایا۔ یہ ایک رویہ ہے، ایک طریقہ ہے، یہ کوئی کثرت عبادت نہیں، یہ کوئی اور ایسی چیز نہیں۔ انسان اپنے رویوں پر نظر رکھے کہ میرے رویے کیسے ہیں، یہ ہے اخلاق حسنہ کی تکمیل۔ میرے بھائیوں، یہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے خالص کر لے، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے بول اور اچھے کلمات سے پیش آ، ایسا رویہ اختیار کرنا جو دوسروں کے لیے نفرت والا ہو، منافقت والا ہو، اذیت والا ہو، دکھ والا ہو، وہ رویہ اخلاق حسنہ نہیں بلکہ اخلاق سیئہ ہے۔ اسی لیے اس موقع پر مسلمانوں کا اعتماد ایک دوسرے پر اپنی ذات سے بھی بڑھ کر تھا، ایک دوسرے پر اعتماد اپنی ذات سے بھی بڑھ کر کرتے تھے۔ میرے بھائی نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتا، اتنا اعتماد ہوتا تھا۔ یہ خالص ہونے کی وجہ تھی کہ کوئی کسی کو دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتا۔ آج اللہ معاف فرمائے بازاروں میں باتیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، اور جی چھڈو آج کل کتھوں اخلاص لبے، آج کل مخلص ساتھی نہیں ملتے، کوئی آپ کے لیے خیر خواہ ہو کہاں،
نہ میرے بھائیوں، یہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو گئی۔ یہی اخلاق حسنہ تھا، یہی اعمال صالح تھے، اسی کے لیے بندوں کے رویوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تطہیر کی تھی، یہی پاکیزگی کی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا اگر محبت سے اکرام کرتے تھے تو سچے ہوتے تھے، اگر کسی کو کوئی بات کہتے تھے تو سچے ہوتے تھے، اس لیے ان کے درمیان چغلی غیبت نہیں ہوتی تھی۔ جب یہ اخلاق پاکیزہ ہوں تو بندے سے گندی صفتیں خود ہی نکل جاتی ہیں، پھر وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کے اوپر حسد نہیں کرتا، بلکہ دو ہی حالتیں ہیں میرے بھائیوں، دو ہی حالتیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی چیز ہے، آپ کے پاس نہیں، تو دیکھیں گے اگر دو طرح کی ہیں، وہ چیزیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی دینی خلق ہے، دینی رویہ ہے، اچھی بات ہے، تو بھائی آپ بھی اس اچھی بات کی تمنا کر لیں۔ لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ ورجل آتاہ اللہ کتابا وہو یقوم بہ اللیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر آپ نے کسی کو کوئی ایسی خوبی دیکھی، اللہ نے حسن کلام دیا ہے، اچھی آواز دی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ مجھے بھی اچھی دے دے، اچھی آواز بنا دے، اس طرح کی خواہش کرنا، اس طرح کی تمنا کر لینا اچھی بات، جائز ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور دولت دی ہے اور وہ اپنی مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، آپ اچھی تمنا کر سکتے ہیں اللہ جس طرح یہ نیکی کرتا ہے مجھے بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اگر دنیا ہے، اگر محض دنیا ہے تو اسلام نے کہا ہے اس کی تمنا بھی نہ کر، کجا یہ کہ اس کے بارے میں حسد پیدا ہو، رشک پیدا ہو، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں دعا دے اسے، ماشاء اللہ، اللہ رب العزت نے کس قدر آپ کو یہ نوازا ہے، اس کے لیے دعا دے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے بہت کمال دی ہے، اللہ رب العزت آپ کے لیے سلامت رکھے، برکت والی ہو۔ یہ رویہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ اخلاق معالی ہوتا ہے، عالی اخلاق ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک طرف تو ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ان رویوں کے صحیح ہونے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر بندے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور نہیں کریں گے اتنی نیکیاں ہوں گی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر کسی کے حق میں دعا کی ہے، صحیح حدیث کے اندر مومن جب یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، دعا دیتا ہے اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما دے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ استغفار کرتا ہے اللہ مجھے بخش، میرے بھائیوں کو بخش۔ کون بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان۔ کتنے ہیں، کتنے ہیں ان کی تعداد ایمان والے جو پہلے سبقت لے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے مومن آج کی آخری امت تک، نبیوں پر ایمان لانے والے مسلمان، یہ دعا کرتا ہے اللہ جتنے بھی پہلے گزر گئے ہیں ان کو بخش دے اور میرے دل کو ان کے بارے میں پاک کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کسی ایمان والے کے بارے میں میرے دل میں کھوٹ نہ رہنے دینا، میرے دل کو پاک کر دے۔ ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ جتنے آدمی دنیا کائنات کے اندر
گزر چکے ہیں ایمان والے، اتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ تصور کرتے ہو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ کیسے آئی؟ حسن اخلاق کیا، دل کو پاک کیا، اپنے ساتھیوں کے بارے میں مخلص ہوا، پھر یہ ایک بول بولا۔ یہ ایک بول کتنا قیمتی بن گیا، جس کی تعداد دنیا کے کمپیوٹر لکھنے سے عاجز ہیں۔ اللہ رب العزت اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتے تھے۔ اپنے رویے، اپنے دل کی صفائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں، ایمان والوں میں مکمل ترین ایمان والا وہ شخص ہے احسنہم اخلاقا، جس کے لوگوں کے ساتھ رویے اچھے ہیں۔ بھائی یہ رویے صرف دنیا داری نہیں کہ مسجد میں آئے تو دینداری بن گئی، دکانداری میں گئے تو ہم نے کہا چل اب ہماری دنیا داری ہے، جس طرح جی چاہے کر لیں۔ نہیں، یہ دونوں مل کے دین بنتا ہے، دونوں کا مجموعہ دین ہے۔ دونوں جگہ پر حسن ہو، رب کے ساتھ بھی پاک ہو، بندوں کے ساتھ بھی پاک ہو، تیری عبادت بھی خالص ہو، تیرا معاملہ بھی خالص ہو، پھر یہ ہے حسن خلق۔ اکمل المومنین ایمان، کتنی نیک اور بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی میزان المؤمن الخلق الحسن، الخلق الحسن۔ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا نیکیوں کا، سب سے بھاری نیکی حسن خلق کی ہوگی، سب سے بھاری نیکی حسن خلق کی، جس کو آج کل ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو فن ہے۔ نہ میرے بھائیوں، اپنے رویے پاک کرو، قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی، سب سے عمدہ نیکی۔ اور ایک اور حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آتے ہیں، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا من احب ان یزحزح من النار، کوئی آدمی اگر یہ پسند کرتا ہے اللہ کی جہنم سے محفوظ ہو جائے، اللہ کی جہنم سے ہٹا لیا جائے، دور کر دیا جائے، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور اسے جنت مل جائے، جنت میں داخل ہو جائے، فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جنت نصیب فرما دے، فرمایا پھر تمہیں موت اس کیفیت میں آئے، موت آئے تو اس حالت میں آئے، ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، سچا ایمان، اور وَلْتُؤْتِ النَّاسَ مَا تُحِبُّ أَن يُؤْتَى النَّاسُ إِلَيْكَ، جو تم پسند کرتے ہو کہ لوگ میرے ساتھ رویہ کریں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ پیش کریں، اللہ جنت دے دے گا، جہنم سے بچا لے گا۔ جنت کی ضمانت، جہنم سے محفوظ رہنے کی ضمانت۔ ایمان کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کریں، وہ سلوک آپ اسی طرح ان کے ساتھ کریں۔ ایک اور صحابی آئے عبداللہ الکسری، یزید الکسری، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب الجنہ، جنت میں جانے کا شوق ہے، جنت کی محبت ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ فرمایا فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اپنے بھائی کے لیے وہ رویہ اختیار کر، وہ انداز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج کل میں تو بالکل جی صاف، میرا دل صاف، باقی سارے بے ایمان، میں مخلص، باقی سارے منافق۔
میں سچ بولن والا، باقی سارے ہی کینچی لان والے، جھوٹ بولن والے. کیسے کہہ رہے ہو یار؟ کیسے یہ جملہ آ گیا زبان پر؟ آپ نے فرمایا جب آدمیوں یہ کہنے لگے ہلاک الناس ہلاک الناس، لوگ تباہ ہو گئے، لوگ غلط ہو گئے، لوگ غلط ہو گئے، وہ ایسے تباہی میں چلے گئے، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، سب سے پہلے وہ سب سے زیادہ غلط وہ خود ہوتا ہے. ہم اپنے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، ہم اپنے نمازی بھائیوں کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں اکرام اور احترام ہمارا وقتی اور علامتی ہوتا ہے. نہ میرے بھائیوں، یہ دل و جان سے ایک ہو جاؤ، دل و جان سے ایک ہو جاؤ، تو یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ بندوں کے رویے، یہ میل جول جو قیامت کے دن آپ کو جنت کے اعلیٰ مراتب میں لے جائے گی. آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم فی اہل الجنہ. آپ نے اور لوگوں کے لیے بھی ضمانت دی. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ. تینوں کے لیے آپ نے جنت کی بشارت دی کہ میں ضامن. کیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لیتے ہو؟ کسی کو شک ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر؟ اور ایمان والو، شفاعت کی امید ہے تو انہی کی، اور وہ شفاعت کرنے والے رسول کہہ رہے ہیں میں ضامن، میں ضامن. اس آدمی کے لیے فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دے، خواہ سچا ہی کیوں نہ ہو، خواہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس آدمی کے لیے جھگڑا چھوڑ دے اگر تے سچائی کیوں نہ ہو. ہر جگہ پر پھڈے بازی، ہر جگہ پر دھوکہ دہی، ہر جگہ پر جھگڑا اور شور. اور فرمایا میں اس آدمی کو جنت میں سب سے اونچا گھر لے کے دینے کی، جنت کے اعلیٰ مقام میں گھر لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں. لمن حسن خلقہ، جو اپنے رویے پاک کر لے، اپنا اخلاق صحیح کر لے، جس کا اخلاق اچھا، میں اس کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جنت لے کے گھر لے کے دینے کا ضامن میں. کہنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے والی وہ ذات کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اپنی مرضی سے کوئی بات کہتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا. گویا کہ یہ ضمانت رب کے حکم سے دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حسن اخلاق کی وجہ سے. فرمایا قیامت والا دن ہوگا، بہت سارے تہجد گزار، بہت سارے نفلی روزے رکھنے والے پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ بندہ حسن اخلاق سے ان سے آگے نکل جائے گا. یہ حسن اخلاق کی وجہ سے آگے نکل جائے گا. اپنی نیتوں کو پاک کرو، اپنے معاملات کو پاک کرو. میرے بھائیوں، اگر نیت عبادت کے اندر خالص ہے تو وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے. اگر نیت عبادت کے اندر بھی خالص نہیں تو وہ ریاکاری ہے، منافقت ہے. بے ہی اسی طرح ہمارے رویے بہرویے، ہمارے ورت برتاؤ اور ہمارے ظاہر اگر باطن کے مطابق ہیں تو یہ حسن خلق ہے، اور اگر ہم اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ہیں تو یہی منافقت اور یہی دوگلا پن ہے جو بد اخلاقی کی انتہائی نچلی سٹیج ہے. اللہ اس سے پناہ دے. اللہ ہماری تطہیر فرمائے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں
ان رویوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔